اگر کسی شخص کو بجلی یا کرنٹ لگ جائے تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا یا کنفیوز نہیں ہونا. آپ محفوظ ہوں گے تو مریض کی جان بچا سکیں گے. اس لیے کرنٹ زدہ شخص کا اگر ہاتھ بجلی کی تار یا آلات سے چمٹا ہوا ہے تو اس کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں، ورنہ آپ بھی ساتھ چمٹ جائیں گے. بلکہ پہلے جگہ کا جائزہ لیں. فرض کریں استری یا پنکھے کی تار سے کرنٹ لگا ہوا ہے تو فوراً استری کی تار کا سوئچ آف کریں. اگر مین سوئچ قریب ہے تو فوراً آف کریں. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو بجلی کی تار سے جلدی الگ کرنے کے لیے لکڑی یا پلاسٹک کی چھڑی یا بورڈ سے متاثرہ شخص کو تار سے الگ کریں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کسی بھی لکڑی کی چیز، مثلا لکڑی کی کرسی، میز، بانس کا جھاڑو، بڑی سی کتاب یا گتا استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن لوہا یا کسی بھی میٹل یا دھات کو بالکل استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کو بھی کرنٹ لگ جائے گا. کوشش کریں کہ آپ نے جوتا پہنا ہوا ہو یا کسی لکڑی یا پلاسٹک کے بورڈ پر کھڑے ہو کر دوسرے کی جان بچانے کی کوشش کریں. ایک دفعہ ایک شخص نے کاٹن کے لمبے مفلر یا کپڑے سے اور اسکول کے ایک بچے نے اپنی کاٹن کی خشک قمیض اتار کر متاثرہ بچے کے آگے ڈال کر کھینچی اور بجلی کی تار سے اسے الگ کیا اور 2 جانیں بر وقت کارروائی سے بچ گئیں. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. بجلی کی تار سے الگ ہونے کے بعد متاثرہ شخص کو خشک زمین پر سیدھا لٹا دیں. وہ شخص یا تو ہوش میں ہوگا یا بے ہوش ہوگا. اگر متاثرہ شخص بے ہوش ہے تو اسے آواز دیں اور ہلا کر بھی اس سے پوچھیں کہ وہ ٹھیک ہے، اور بار بار ایسا کریں. ساتھی سے کہیں 1122 پر فون کریں اور ان کو ایڈریس صحیح طرح بتائیں. متاثرہ شخص کے سر کو ذرا پیچھے کی طرف رکھیں تاکہ گردن میں بل نہ آئے اور مریض آسانی سے سانس لے سکے. لوگوں کا رش نہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہوا اور آکسیجن مریض تک پہنچ سکے. متاثرہ شخص کے منہ اور ناک کے قریب کان کر کے سننے کی کوشش کریں کہ سانس لینے کی آواز آ رہی ہے یا نہیں. چھاتی اگر اوپر نیچے نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس نہیں آ رہا. بجلی کے جھٹکے سے سانس اور دل دونوں بند ہو سکتے ہیں. گردن میں ٹریکیا یعنی سانس کی نالی کے دائیں یا بائیں انگلیاں رکھ کر نوٹ کریں کہ دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے یا نہیں. چھاتی کے بائیں طرف کان لگا کر بھی دل کی دھڑکن کی آواز سن سکتے ہیں. یہ سب کام جلدی کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی دل کی دھڑکن نہیں ہے تو CPR کریں یعنی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. مریض کے قمیض کے بٹن کھول دیں. اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر چھاتی کے درمیانی حصہ کے قریب 30 دفعہ دبائیں. پھر 2 دفعہ متاثرہ شخص کا ناک بند کر کے منہ میں سانس ڈالیں. بار بار یہ عمل دہراتے رہیں یعنی 30 دفعہ سینے پر پریشر ڈالیں اور پھر 2 دفعہ سانس دیں یہاں تک کہ دل چلنا اور سانس بحال ہو جائے، ورنہ ریسکیو کی آنے والی ایمبولینس کے آنے تک یہ عمل جاری رکھیں. چھاتی کو پریشر دیں تو 2 انچ تک اندر جانی چاہیے. اس عمل کے دوران پسلی ٹوٹ بھی سکتی ہے، لیکن اس وقت دل کو چلانا اور جان بچانا اہم ہے. پسلی تو بعد میں بھی جڑ سکتی ہے. بے ہوش مریض کے منہ میں پانی بالکل نہیں ڈالنا چاہیے. اگر جسم کے کسی حصہ سے خون بہ رہا ہے تو گوز پیسز پٹی یا صاف کپڑے سے باندھ کر خون کو بہنے سے روکیں. اگر پٹی خون سے بھر جائے تو اسے اتارے نہیں بلکہ بینڈیج یا کپڑا لے کر اوپر پریشر کے ساتھ باندھ دیں. اگر کہیں سے جسم جلا ہوا ہے تو متاثرہ حصے سے کپڑا اتار دیں. انگوٹھی گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اتار دیں اور صاف سوتی یعنی کاٹن کے کپڑے سے کور کریں. بے ہوش مریض کا درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے چادر یا کسی گرم کپڑے سے جسم ڈھانپ دیں، لیکن منہ اور ناک پر کپڑا نہ ڈالیں تاکہ سانس لینے میں مشکل نہ ہو. ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اگر کہیں بجلی کے کھمبے کی ہائی وولٹیج تار زمین پر گر جائے تو صرف تار کے سرے سے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے زمین کے کچھ ایریا میں بھی کرنٹ لگ سکتا ہے، اور زمین گیلی ہے یا بارش کا پانی کھڑا ہے تو یہ خطرہ اور بڑھ جاتا ہے. ایسی جگہ سے دور جانے کی کوشش کریں اور اس سے پہلے کہ کسی کو بجلی سے نقصان پہنچے فوراً بجلی کے ادارے کو فون پر اطلاع دیں.